الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی ایک بڑی مشہور آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے اور یہ خبر دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. زندگی کے تمام معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، مثال ہے، نمونہ ہے. جیسا انہوں نے جو کام کیا ہے ہمیں وہ کام ویسا ہی کرنا چاہیے اور اسی طریقے پر کرنا چاہیے. اسی میں ہمارے لیے خیر بھی ہے، اسی میں ہمارے لیے برکت بھی ہے، اسی میں ہمارے لیے فلاح اور کامیابی بھی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی آپ نے گزاری. اس 63 سال کی مدت میں آپ کی نبوت و رسالت کا عرصہ صرف 23 سال کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اور رسول دنیا میں صرف 23 سال رہے. اور آپ کی اس 23 سالہ مدت اتنی کامیاب رہی کہ اس دنیا کے اندر اور اس زمین کے اوپر لوگوں نے، کائنات نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اور کامیاب انسان نہیں دیکھا. اسی لیے ایک عیسائی بندہ جب کتاب لکھتا ہے، مائیکل ہارٹ نام کا، دی 100 نام سے 100 عظیم آدمی، جس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا، وہ عیسائی اور کرسچن ہونے کے باوجود اپنی اس کتاب کے اندر پہلے نمبر پر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے. اور وہ مقدمے میں کتاب کے آغاز میں لکھتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ تم عیسائی ہو، تم کرسچن ہو، تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسائی اور کرسچن ہونے کے باوجود تم نے اس کتاب میں پہلے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لکھا؟ تم نے محمد کا نام کیوں لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ جواب دیتا ہے، اس لیے کہ میں نے دیکھا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا. آپ کی سیرت پڑھنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کائنات کے اندر ہر فیلڈ میں، ہر سطح پر، ہر میدان میں، ہر چیز میں جتنا کامیاب
کامیاب یہ انسان ہوا ہے اتنا کامیاب دنیا کے اندر کوئی اور انسان نہیں ہوا. اور عیسائی ہونے کے باوجود میں مجبور ہوا اور مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ پہلے نمبر پر اگر کسی کا نام لکھا جائے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہونا چاہیے. میرے بھائی اور بزرگوں، دنیا جانتی ہے، دنیا مانتی ہے، دنیا اس بات کا اعتراف کرتی ہے، دنیا ہزار مخالفتوں کے باوجود نبی کی سیرت پڑھتی ہے، اسے یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یہ شخصیت، یہ ذات مبارکہ کائنات کی سب سے عظیم ذات، سب سے مبارک ذات تھی. ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہم اور آپ کس سطح پر ہیں؟ ہم اور آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لحاظ سے کس جگہ اور کس لیول پر کھڑے ہوئے ہیں؟ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک اہم دور کے حوالے سے 10 باتیں رکھوں گا، اور وہ دور ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی. مدنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال ہے، صرف 10 سال. اور اس 10 سال میں وہ کامیابیاں آپ کے حصے میں آئی ہیں کہ دنیا حیران، دنیا ششدر ہے، دنیا تعجب میں ہے کہ صرف 10 سال میں اتنی بڑی بڑی کامیابیاں ایک بندہ کیسے حاصل کر سکتا ہے. اس خطبہ جمعہ میں 10 باتیں آپ کے سامنے رکھوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد کیا کیا، آپ نے کس طریقے سے کیا، آپ نے ایسے کیا طریقے اپنائے کہ جن طریقوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کامیابیاں ملی. سب سے پہلے نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے آپ نے سب سے پہلا کام مسجد کی بنیاد رکھنے کا ہے. چاہے آپ قباء میں ٹھہرے ہوں، آپ نے مسجد قباء بنائی. آپ مدینے میں آئے، آپ کی اونٹنی جہاں ٹھہری آپ نے وہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. اور وہ مسجد صرف مسجد نہیں تھی، آپ نے اسے صرف مسجد کی حیثیت نہیں دی، وہ آپ کی عدالت بھی تھی، وہ صحابہ کے لیے مدرسہ بھی تھا، وہ یونیورسٹی بھی تھی، وہ کالج بھی تھا، وہ اسکول بھی تھا، وہ مقام تھا جہاں صحابہ آ کر کے ٹھہرتے تھے، جہاں صحابہ آ کر کے آرام کیا کرتے. غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور جن کے پاس کچھ نہیں، ان صحابہ کے ٹھہرنے اور رکنے کی جگہ بھی تھی، اور قیدیوں کو باندھنے کی جگہ بھی تھی، غیر مسلموں سے ملاقات کی جگہ بھی تھی، فیصلے کرنے کی جگہ بھی تھی. آج ہماری مسجدوں کا حال دیکھو، ہم نے مسجد کو صرف مسجد بنا کر کے رکھا ہوا. بہت بنا دیا تو مدرسہ بنا دیا، بہت بنا دیا تو بچوں کے پڑھنے کے لیے اس کو کھول دیا. ورنہ ہمارے یہاں مسجد سے جو کام لینا چاہیے مسجدوں سے وہ کام ہم نہیں لے رہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا، آپ نے اسی مسجد سے اتنے عظیم کام کیے. آپ جانتے ہیں سمامہ بن اسال کو پکڑ کر لایا گیا، مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھا. ہمارے ہاں غیر مسلموں کو ہم مسجد میں آ جائے تو اس کو ہم ڈانٹنے لگ جاتے ہیں. کتنا عجیب تماشا ہمارے یہاں. کوئی غیر مسلم مسجد میں داخل ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں مسجد ناپاک ہو گئی. کیوں ناپاک ہوگی بھائی؟ مسجد کیوں ناپاک ہو گئی؟ مسجد میں لائیے آپ کسی غیر مسلم کو، کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کو، اسے مسجد کا دیدار کرائیے، اسے دکھائیے مسجدوں میں کیا چل رہا ہے، اسے بتائیے کہ تمہارے ذہنوں میں جو میڈیا پال رہا ہے اس کی کوئی سچائی نہیں ہے، ہماری مسجدوں میں یہ اور یہ کام ہوتا ہے. اسے مسجد کی حیثیت اور حقیقت سے آگاہ کیجیے. سمامہ بن اسال 3 دن تک مسجد نبوی کے کھمبے سے بندھے رہے، صحابہ کو دیکھا، نبی کو دیکھا، نبی کے اخلاق کا مشاہدہ کیا. نبی نے صرف ایک سوال کیا تھا، ماں بالوں کا یا سمامہ خیریت تو ہے؟ کہا میں نے تمہارے ساتھیوں کو مارا ہے، مار دو گے تو بدلے میں مارو گے، اور اگر احسان کرو گے اس احسان کا بدلہ چکا لوں گا. 3 دن تک خیریت پوچھنے کے بعد نبی نے چھوڑ دیا. سمامہ آگے جا رہے تھے لیکن سمامہ کا دل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کی ذات میں اٹک گیا. تھوڑی دیر گزری، واپس آئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. مسجدوں سے یہ کام لیا جاتا ہے. آپ نے مسجدوں سے وہ کام لیا ہے، مسجدوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام لیا ہے. ہمیں بھی مسجدوں کی اس حیثیت کو آباد کرنا چاہیے اور اس حیثیت کو ظاہر کرنا چاہیے. یہ پہلا کام، یہ پہلی بات. دوسری بات، مدینہ جب آپ پہنچے آپ نے کیا کیا؟ 2 عظیم کام. ایک کام آپ نے کیا کہ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ کروایا. انصار اور مہاجرین، انصار مدینے والے، مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے، دونوں کے درمیان مواخات، بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا. اب یہ رشتہ اتنا عظیم ہوا کہ صحابہ ایک دوسرے کے لیے فدا ہو گئے.
فدا ہو، اپنا مال دیا، اپنا گھر دیا، اپنی ساری چیزیں مہاجرین پر انصار میں قربان کر دی، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہو گئے، غم کا مداوا کرنے والے ہو گئے، اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ رہنے لگے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ قائم کیا۔ اور آپ نے کیا کیا جانتے؟ ایک عظیم کام، آپ نے مدینے میں موجود دیگر مذہب کے ماننے والوں سے آپ نے عہد و پیمان لے لیا، معاہدہ کر لیا۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، تینوں سے معاہدہ کر لیا، بھائی تم ہمارے ساتھی ہو، اسی شہر میں رہتے ہو۔ آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی تھی، مدینے میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے اور تینوں کا مدینے کی مارکیٹ پر قبضہ، ہولڈ، پوری مارکیٹ پر انہی یہودیوں کا قبضہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے عہد و پیمان لیا کہ دیکھو بھائی ہمارے درمیان لڑائی نہیں ہونی چاہیے، ہم دوست ہیں، ہم دشمن نہیں ہیں، ہمارا دشمن تمہارا دشمن، تمہارا دشمن ہمارا دشمن۔